السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلباء و طالبات، آج سے سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ سورہ آل عمران یہ مدنیہ ہے، یعنی مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں رکوع 20 ہے اور آیتیں 200 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، یہاں پر مد لازم حرفی مثقل ہے لام میں، چونکہ ہم لام کو اس طرح لکھیں گے، لام میم جو لکھتے ہیں ہم اس طرح لکھیں گے۔ تو لام میں چونکہ یہ الف مدہ ہے، الف ہے اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، یہ الف مدہ شمار ہوگا، اور الف مدہ کے بعد تشدید ہے، لہٰذا یہاں مد لازم ہوگا، تشدید ہے اس لیے مثقل کہیں گے، اور چونکہ حروف مقطعات میں ہے اس لیے حرفی کہا جائے گا۔ یہاں ہوگا مد لازم حرفی مثقل، اور میم میں یہاں بھی چونکہ یا مدہ ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہاں یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، جزم ہے، سکون اصلی کہلائے گا یہ۔ تو یہ سکون اصلی ہے، حرف مد یا مدہ کے بعد سکون اصلی ہونے کی وجہ سے یہاں بھی مد لازم ہوگا، سکون ہے اس لیے مخفف ہوگا، اور حروف مقطعات میں ہے اس لیے حرفی ہوگا۔ تو یہاں مد لازم حرفی مخفف ہوگا۔ لام میم میں، لام میں پہلے مد لازم حرفی مثقل، اور میم میں مد لازم حرفی مخفف۔ لا الہ یہاں مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ الا میں لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اسے۔ هو الحی، یہاں پہ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے ہا آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا۔ حی القیوم میں بھی ویسے ہی ہوگا، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا۔ قیوم میں مد عارض ہوگا، اس لیے کہ واو مدہ حرف مد ہے، اور حرف مد کے بعد سکون عارضی ہے، میم کے اوپر جو پیش ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے جزم سے بدل جائے گا، لہٰذا یہاں مد عارض ہوگا۔ نزل علیک، علیک میں یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے۔ مصدقا لما، یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے، لہٰذا اس کو ادغام بلا غنہ کہیں گے، یعنی ملا کر تو پڑھیں گے لیکن بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ ادغام تام یعنی مکمل ادغام، 2 زبر کی تنوین پوری طور پر لام میں مل جائے گی، اور 2 زبر کی تنوین میں جو نون کی آواز آ رہی اس کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، تو پورا مکمل ادغام ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ لما میں الف مدہ ہے، بینہ میں یا لین ہے، یدیہ یا لین ہوگا، انزل اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے زا آیا ہے۔ انزل التوراۃ، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے تا آیا ہے، لہٰذا الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے۔ توراۃ، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا را پر پڑھی جائے گی۔ والانجیل، یہاں پہ الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آیا ہے، لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا۔ انجیل میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ انجیل یہاں مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد عارضی سکون ہے، لام کے اوپر جو زبر ہے وہ جزم سے بدل جائے گا وقف کرنے کی وجہ سے۔ من قبل اخفاء حقیقی، قبل با ساکن میں قلقلہ۔ ہدی للناس، یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، یا ادغام تام جسے کہتے ہیں وہ ہوگا، اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد لام اور را میں سے لام آیا ہے۔ نون مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ انزل اخفاء حقیقی ہوگا،
فرقان میں را ساکن پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے پیش ہے. مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد عارضی سکون ہے. ان الذین، نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، یا مدہ ہوگا. کفارو میں را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. بآیات اللہ، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے. لہم عذاب، یہاں اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے عین آیا ہے. عذاب شدید، اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صا ضا طا ظا فا قاف کاف، ان 15 حروف میں سے شین آیا ہے. شدید میں مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد عارضی سکون ہے. دال کے اوپر جو دو پیش کی تنوین ہے وہ وقف کرنے کی وجہ سے جزم سے بدل جائے گی، عارضی سکون ہونے کی وجہ سے مد عارض ہوگا. واللہ، لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. عزیز، یہاں یا مدہ ہوگا. عزیز ذو انتقام، اخفاء حقیقی ہوگا. ذو انتقام میں بھی اخفاء حقیقی ہوگا اور یہاں مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد عارضی سکون ہے. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله، نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ جہاں لکھا ہوتا ہے نا اس طرح، یہ ایک لام ہے، دوسرا لام یہ ہے، تو یہ جو لام ہے یہ لفظ اللہ کا لام شمار ہوگا اور اس کے بعد یہ ہا ہے ادھر. تو یہ جو لام ہوتا ہے یہ والا لام، یہ لفظ اللہ کا لام شمار ہوگا. پہلے والا جو لام ہے یہ الف اور یہ لام، یہ الف لام والا لام ہے یہ، اور بعد والا جو لام ہے یہ لفظ اللہ کا لام شمار ہوگا. یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر آ گیا ہے لہٰذا یہاں پر لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. لا یخفا، لام الف مدہ ہے. یخفا، خا کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. علیہ، یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں. شیء فی الارض، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے. فی الارض، الف لام کے بعد حروف قمری میں سے حمزہ آیا ہے لہٰذا الف نہیں پڑھا جائے گا، لام پڑھا جائے گا. اور را ساکن پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے. غاد پر پڑھا جائے گا اس لیے کہ غاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حروف مستعلیہ 7 ہے، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا. یہ 7 حروف قرآن میں چاہے کہیں بھی آ جائے، اس پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر حال میں یہ پر پڑھے جائیں گے. ان کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف مستفلہ کہلاتے ہیں، وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. لیکن اس میں سے 3 حروف الف لفظ اللہ کا لام اور را، یہ کبھی پر پڑھے جاتے کبھی باریک پڑھے جاتے، اس کے قواعد تفصیل سے ہم نے پڑھے ہیں. ولا میں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں. فی السماء، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے سین آیا ہے لہٰذا الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے. هو الذی یصورکم، یہاں یا مدہ ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے. یصورکم، را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. یصورکم فی الارحام، یہاں پر
میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے فا آیا ہے، لہٰذا یہاں اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے جو قواعد ہوں گے اس میں شفوی لگایا جاتا ہے، جیسے اظہار شفوی چونکہ اظہار حلقی بھی موجود ہے، اسی طرح اخفاء شفوی چونکہ تنوین و نون ساکن کے قواعد میں اخفاء حقیقی ہم نے پڑھا، اور ادغام شفوی چونکہ ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ کا قاعدہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے، لہٰذا اس کو پہچان کے لیے، اس کو الگ الگ سمجھنے کے لیے یہاں پر میم ساکن کے جو قواعد ہوتے ہیں اس کے ساتھ شفوی لگایا جاتا ہے۔ ارحامی را ساکن پر ہوگی اس لیے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے۔ کیفا یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے۔ کیفا یشاء یہاں پر مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ لا الہ مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ عزیز الحکیم حکیم مد عارض ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد عارضی سکون ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ هو الذي انزل یہاں مد منفصل ہوگا، منہ میں اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے۔ آیات محکمات ادغام مع الغنہ ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یمن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے۔ محکمات ہن یہاں اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آیا ہے۔ ہن نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ وہ اخارو را پر پڑی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے۔ متشابہات یہاں مد عارض ہوگا اس لیے کہ کھڑا زبر حرف مد شمار ہوگا اور اس کے بعد عارضی سکون ہے لہذا مد عارض ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا۔ فی قلوبہم قلوبہم واو مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے۔ قلوبہم زیغن یہاں اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے زا آیا ہے۔ زیغن میں یا لین ہوگا اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں۔ زیغن فیتبعون یہاں اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آیا ہے۔ منہ ابتغاء با ساکن میں قلقلہ ہوگا اس لیے کہ با ساکن حروف قلقلہ کے 5 حروف میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان 5 حروف میں سے کسی بھی حرف پر جزم آ جائے تو اس میں قلقلہ ہوگا یعنی اس کی آواز باؤنس کرے گی۔ منہ ابتغاء الفتنة یہاں مد متصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، مد متصل کا دوسرا نام مد واجب بھی ہے اس لیے کہ اس میں 2.5 الف کے برابر مد کرنا، توسط کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اور مد منفصل جو ہے اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی مقدار بھی 2.5 الف ہے لیکن اس میں قصر بھی جائز ہے، یعنی 1 الف کے برابر مد کرنا بھی جائز ہے مد منفصل میں۔ یہاں چونکہ مد متصل ہے اس لیے یہاں پر 2.5 الف کے برابر مد کر کے ہی پڑھیں گے، ہم 2.5 سیکنڈ کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ وابتغاء
یہاں بھی با ساکن میں قلقلہ ہوگا، مد متصل ہوگا. تأویلی یہاں حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جہاں بھی حمزہ ہو اس کے اوپر جزم آ جائے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، یہاں مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، چھوٹا پیش حرف مد شمار ہوگا یہاں پر. الا اللہ، لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. والراسخون، الف لام کے بعد حروف شمسی میں سے را آیا ہے، لہٰذا الف اور لام نہیں پڑھے جائیں گے، اور را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر کھڑا زبر ہے. آمنا، نون مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ ہوگا. کل من عندی، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یمن میں سے میم دوسرے کلمے میں ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. ادغام مع الغنہ کا دوسرا نام ادغام ناقص بھی ہے. اس کو ادغام ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ دو پیش کی تنوین میں جو نون کی آواز ہے وہ پوری میم میں مدغم نہیں ہوگی، میم میں مل نہیں جائے گی، بلکہ اس کی صفت غنہ باقی رہے گی، لہٰذا پورا ادغام نہیں ہوگا. ادغام تام نہیں ہے کہ پورا مکمل ادغام ہو رہا ہے، نون کی آواز پوری میم میں مل جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نون کی صفت غنہ یہاں باقی رہ رہی ہے، تو لہٰذا ادغام تام نہیں ہے بلکہ ادغام ناقص ہے، مکمل ادغام نہیں ہے، ادھورا ادغام ہے. من عندی، یہاں پر اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہے. عندی، نون ساکن میں اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حروف میں سے دال آیا ہے. اور ربنا، را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. وما یذکر، ذال کو باریک اور نرم آواز سے پڑھنا ہے. ذال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے حرف سے ملا کر، دوسری مرتبہ خود اسے. اور را پر پڑھی جائے گی اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے. الا اولل، مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. الباب میں مد عارض ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم.